اہل سنت والجماعت کے خلاف جب بھی وہ کوئی بات پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی کیا ضرورت. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اولیاء کرام کا وسیلہ لینا اس کی کیا ضرورت؟ نیاز فاتحہ کیوں کرتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اولیاء کرام سے مدد یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر جمعرات کو تم مزار پہ جاتے ہو، گھر بیٹھ کے بھی تو فاتحہ پڑھ سکتے ہو. کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ہفتے جایا کرو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار کی طرف سفر کرنا یہ چونکہ حدیث سے منع ہے اس لیے مزارات کی طرف آپ سفر کر کے نہ جائیں. آج کل لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہندوستان بھر سے اور دنیا کے کئی ممالک سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دینے کے لیے سفر شروع کر دیے ہیں. اور اس سفر کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دکھانے کی کوشش کریں گے جو حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں کہ مزارات کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس حدیث پاک میں مزار کا لفظ ہے ہی نہیں. یہ اپنی طرف سے اس کو ایڈ کیا ہے. اور ایڈ کیوں کیا ہے؟ مقصد اولیاء کرام سے دور کرنا. اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد کیا؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث طیبہ کی روشنی میں اللہ کے نیک بندے یہ ایمان کی سیکیورٹی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ریمین ود دا صالحین، بی ود دا صالحین، بی ود دا ٹروتفل. تو ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچ جائے گا. کیوں؟ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے. اگر میں تفصیل پر جاؤں گا تو وقت اجازت نہیں دے گا، لیکن مختصراً جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جائے، سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ کلہم اجمعون. کس نے نہیں کیا؟ الا ابلیس. اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو سجدہ نہیں کیا اس کا جس کو میں نے بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے بنایا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، ملعون ہے. اب ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میرے لیے تو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دے. اللہ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، زندگی دی گئی ایک حد تک. اب ابلیس نے کہا فبعزتک، یا اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا. اللہ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا. لیکن ابلیس نے یہ بھی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا تیری عزت کی قسم. I will mislead all the people، لیکن یا اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. سب کو گمراہ کروں گا، تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہ کرنے کی کوشش کرنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. اب ابلیس نے خود اعتراف کیا کہ میں اولیاء کرام کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب اللہ نے مزید اس میں سیل لگا دی کہ بے شک میرے نیک بندے میرے پروٹیکشن میں ہیں، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، تو انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اب پتا چلا دو گروہ، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے جن کی آلریڈی پروٹیکشن ہے، اور ایک عام لوگوں کی جماعت. اب مجھے بتائیے آپ کو ایمان بچانا ہے تو آپ عام لوگوں کی جماعت میں جائیں گے یا ان کی جماعت میں جو پروٹیکٹڈ ہے ان سے جڑے رہیں گے جو آلریڈی محفوظ ہیں تاکہ ان کے صدقے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو؟ اب حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی سونے سے پہلے. بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے. یہ دعا بخاری شریف میں ہے. جیسے ایک دعا تو یہ ہے اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، یا اللہ میں تیرے نام سے سونے جا رہا ہوں. اسی طرح ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، یا اللہ تیرے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، اور یا اللہ میں صبح اٹھوں گا تو بھی تیرے ہی نام سے. ان امسکت نفسی، یا اللہ نیند کے دوران اگر تو میری روح کو قبض کر لے، اگر میری روح قبض کر لی جائے تو یا اللہ تو اسے بخش دینا. کتنی پیاری دعا ہے. نیند میں اگر موت آ جائے تو اللہ سے یہ دعا ان امسکت نفسی فرحمہا، یا اللہ اگر نیند میں میری موت ہو جائے تو مجھے بخش دینا. کتنی پیاری دعا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اور آگے کے جملے وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور یا اللہ اگر تو نے میری روح نیند کے بعد مجھے لوٹا دی، میں صبح اٹھ گیا یعنی ایمان کے حالت میں اٹھ گیا، فَاحْفَظْهَا، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دعا تعلیم فرمائی وہ اولیاء کرام کے وسیلے سے تعلیم فرمائی. یا اللہ میری حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. اب مجھے بتائیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسی عظیم دولت بچانے کے لیے اولیاء کرام کا وسیلہ لینے کی تعلیم دی. اب جب ایمان جیسی عظیم دولت وسیلے سے جائز تو دنیاوی معاملات وسیلے سے کیسے حرام ہو گئے؟ ایمان جیسی عظیم دولت جائز، اس کی تعلیم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. تو عام دنیا کی چیزیں جو ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ کیسے ناجائز ہو جاتی؟ لیکن یہ لوگ وسیلے کو حرام کہتے ہیں نا، وسیلے کو حرام کہتے ہیں. اب بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے. اب انگلش ورژن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے ڈاکٹر محسن خان کا، الحمدللہ جو بھی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہے. آن لائن ورژن دیکھ لیجئے، یا اگر یہاں دارالسلام پبلیکیشن یہاں کہیں ہو تو آپ پرنٹڈ ورژن بھی اٹھا کے لائیے، ابھی دکھا دیتا ہوں. بخاری شریف کی اس حدیث میں دعا کے باب میں یہ حدیث تو لکھا ہے لیکن انگلش میں اس حدیث کا ترجمہ نہیں کیا کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت تیرے ولیوں کے وسیلے سے فرما، اس کا ترجمہ نہیں کیا. اگر ترجمہ کر دیتے تو چوری پکڑی جاتی. ایک طرف کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے، اور یہاں بخاری ہی میں وسیلہ ثابت ہو چکا، تو لوگوں سے حقیقت کو چھپانے کے لیے اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں کیا. دعا کو لکھ دیا، ترجمہ پیش نہیں کیا. اب پڑھی لکھی عوام جو صرف انگلش کے پیچھے بھاگتی ہے، جن کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں سلیبس کے ذریعے، اسکولوں میں بھی انٹرنیشنل سلیبس کے ذریعے یہ جو جن بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے سامنے حقیقت کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہ بخاری شریف سے بھی کھیلتے ہیں جب اپنے نفس کی پیروی کی بات آتی ہے. اللہ اکبر. تو اولیاء کرام یہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو ظاہر ہے ایمان کو لوٹنا شیطان کا مقصد ہے. شیطان ایمان کو لوٹنے کے لیے سب سے پہلے تالے کو کمزور کرے گا، سیکیورٹی کو لوز کرے گا، اور سیکیورٹی لوز کرنے کے لیے اولیاء کرام سے دور کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے تمام غیر مقلدین کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا سب سے پہلی ٹارگٹ یہی ہوتی ہے کہ مزارات اولیاء سے دور کیا جائے. جتنا ڈپلومیٹیکلی دور کریں گے اتنا آدمی دور ہوتا جائے گا. اب جو ہفتہ وار جا رہا تھا مزارات پہ وہ سوچے گا بات تو صحیح ہے، روزانہ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھ کے کبھی کبھی فاتحہ پڑھ لیا جائے. اب وہ مہینے میں ایک مرتبہ کر لے گا اور سستی پیدا ہو جائے گی. 3 مہینے میں ایک مرتبہ کر لے گا اور سستی پیدا ہو جائے گی. سال میں ایک مرتبہ